دوستو روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ روس اور یوکرین تاریخی طور پر کیسے منسلک ہے؟ پیوٹن کیوں یہ نہیں چاہتا کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہو؟ روس اس وقت یوکرین کے کن ایشو پر کنٹرول رکھتا ہے؟ کیا دوسرے ممالک میں روس سے منسلک علیحدگی پسند علاقے ہیں؟ یہ سب ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ روس نے جمعرات کو یوکرین کے خلاف کثیر الجہتی حملہ کیا۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے صبح سویرے ایک خطاب میں فوجی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کا ہدف ملک کی غیر عسکری کاری اور نازیزم سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ بحران زمینی سرحدوں اور تصوراتی اثر و رسوخ پر مشتمل ہے۔ ماسکو یوکرین کو نیٹو کے خلاف ایک اہم بفر کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن یوکرین روس کو ایک جارح کے طور پر دیکھتا ہے جس نے پہلے ہی یوکرائنی علاقے کے کچھ حصوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ڈونیٹسک اور لوہانسک میں علیحدگی پسند جنہیں روس کی حمایت حاصل ہے 2014 سے یوکرین کی حکومتی افواج سے لڑ رہے ہیں، جب روس نے کرائمیا کا ہلاک کیا اور ملک کے مشرقی حصے میں علیحدگی پسندوں کے انکلیو کی قیام کی حمایت کی۔ تاریخی روابط 9ویں صدی سے پہلے کے ہیں، جب روس کے لانے والے لوگوں کے ایک گروپ نے اپنا دارالحکومت کیف منتقل کر دیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اکثر اس بات پر استدلال کیا ہے کہ یوکرین روس سے منسلک ہے۔ یوکرین سوویت یونین کا حصہ تھا جب تک اس نے اگست 1991 میں آزادی کا اعلان نہیں کیا۔ یوکرین نے سوویت یونین کے ایک اسٹریٹجک حصے کے طور پر کام کیا، جس میں ایک بڑی زرعی صنعت اور بحر اسود پر اہم بندرگاہیں تھی۔ دونوں ممالک کا تاریخی تعلق موجودہ کشیدگی میں بیان بازی سے موجود ہے۔ پوٹن نے جولائی میں لکھا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ یوکرین کی حقیقی خود مختاری صرف روس کے ساتھ شراکت میں ممکن ہے۔ ہم ایک ساتھ مل کر ہمیشہ سے کئی گنا مضبوط اور کامیاب رہے ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ہم ایک قوم ہیں۔ نیٹو کی بنیاد 1949 میں سوویت جارحیت سے بچانے کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ اتحاد 30 ممالک تک پھیلا، جن میں سابق سوویت جمہوریہ لتھوانیا، ایسٹونیا اور لٹویا شامل ہے۔ معاہدے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر کسی تیسرے فریق نے حملہ کیا تو نیٹو میں شامل تمام ممالک اس کے دفاع میں اجتماعی طور پر متحرک ہوں گے۔ کرملن نیٹو سے ضمانتوں کا مطالبہ کر رہا ہے کہ یوکرین اور جارجیا، ایک اور سابق سوویت جمہوریہ جس پر روس نے 2008 میں مختصر طور پر حملہ کیا تھا، اس اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے۔ بائیڈن انتظامیہ اور نیٹو کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ پوٹن یوکرین کے اس حق سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ملک کو جلد ہی کسی بھی وقت رکنیت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ اتحاد میں کسی بھی ملک کا داخلہ روس کی سرحدوں پر نیٹو کے قدموں کے نشان کو بڑھا دے گا۔ 2014 میں روسی فوجی دستوں نے بحر اسود پر کرائمیا کا الحاق کر لیا۔ ماسکو کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں نے ڈونیٹسک اور لوہانسک کے مشرقی صنعتی علاقوں پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا، جو روس کی سرحد پر ہے۔ مشرقی یوکرین میں جاری تنازع میں تقریباً 14,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 2001 کی مردم شماری کے مطابق کرائمیا اور ڈونیٹسک کی 50% سے زیادہ آبادی نے روسی کو اپنی مادری زبان کے طور پر شناخت کیا۔ یوکرین نے حالیہ مردم شماری نہیں کی ہے۔ پوٹن کا کہنا ہے کہ وہ ان علاقوں میں روسی بولنے والوں کے حقوق کا دفاع کر رہے ہیں۔ ڈونباس میں تنازع پچھلے ہفتے گرم ہونا شروع ہوا۔ یورپ میں سلامتی تعاون کی تنظیم کے ایک مبصر مشن نے جمعرات کو تقریباً 600 جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا شمار کیا۔ پیر کو روس نے 2 خود ساختہ جمہوریہ کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا اور اعلان کیا کہ وہ وہاں اپنی فوج بھیجے گا۔ یورپی حکام نے منگل کو تصدیق کی کہ روسی افواج علیحدگی پسندوں کے انکلیو میں پہنچ گئی ہے۔ کرملن نے منگل کو کہا کہ اس کی علیحدگی پسند علاقوں کو تسلیم کرنے میں کیف حکومت کے زیر کنٹرول علاقے بھی شامل ہے۔ جی ہاں، یہ منجمد تنازعات 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سے ہے۔ سابق سوویت جمہوریہ آذربائیجان، مالڈووا اور جارجیا میں موجود ہے اور اسے وسیع پیمانے پر اثر و رسوخ بڑھانے اور پابندیوں سے بچنے کے لیے کرملن کی بڑی حکمت عملی کے حصے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر 2018 کی واشنگٹن پوسٹ کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ علیحدگی پسندوں کے زیر کنٹرول مشرقی یوکرین میں الکار جارجیا کے جنوبی اوسیشیا کے روسی آبائیت یافتہ الگ ہونے والے علاقے میں رقم منتقل کرتے ہیں، جہاں سے فنڈز روس کو بھیجے جاتے ہیں۔ اس کے بعد روس اس رقم کو ان سامان کی ادائیگی کے لیے استعمال کرتا ہے جو براہ راست مشرقی یوکرین میں بھیجے جاتے ہیں۔ ٹرانسنسٹریا میں روس نواز علیحدگی پسندوں نے 1991 میں مالڈوا سے یہ کہتے ہوئے الگ ہوئے کہ وہ نوتشکیل شدہ مالڈوا کے مقابلے میں یوکرین اور روس سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ نگورنو کاراباخ آذربائیجان کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر ایک نسلی ارمینائی انکلیو سوویت یونین کے زوال اور دونوں ممالک کی آزادی کے بعد ایک متنازع خطہ بن گیا۔ ستمبر 2020 میں 6 ہفتوں تک جاری رہنے والے خونریز تصادم میں ہزاروں فوجی مارے گئے اور پورے گاؤں بے گھر ہو گئے۔ حتمی امن معاہدہ پوٹن کی ثالثی میں کیا گیا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح روس سوویت دور سے تعلق رکھنے والے تنازع میں ایک اہم پاور بروکر بن گیا ہے۔ روسی امن دستے اب انکلیو میں گشت کر رہے ہیں۔ ابخازیا اور جنوبی اوسیشیا روسی مدد سے جارجیا سے الگ ہو گئے۔ دونوں نے 1990 کی دہائی کے اول میں آزادی کا اعلان کیا اور کرملن سے تصوراتی طور پر منسلک ہو گئے۔